میری ننند بہت ہی مغرور اور بدتمیز تھی اور اس نے خاندان کے کئی اچھے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ ایک رات جب میں پانی لینے کچن میں آئی تو ننند کے کمرے سے کسی مرد کے بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی درز سے اندر جھانکا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری ننند ایک شخص کے قدموں میں بیٹھی رو رو کر اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ جب اس شخص نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میری مغرور ننند جس شخص کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا نام صبا ہے اور میری شادی شہر کے ایک انتہائی نہایت ہی معزز اور جانے مانے گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرے سسر حاجی صاحب ایک انتہائی نیک نام اور بڑے تاجر تھے، جن کی ایمانداری اور شرافت کی قسمیں پورے شہر میں کھائی جاتی تھیں۔ ان کا کپڑے کا ایک بڑا اور وسیع کاروبار تھا اور ان کی سخاوت کے چرچے ہر غریب کے گھر میں سنے جاتے تھے۔ میرے شوہر عادل بھی بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے والے ایک انتہائی سلجھے ہوئے محنتی اور شریف انسان تھے، جنہوں نے مجھے شادی کے بعد ہر طرح کا سکھ، آرام اور بے پناہ محبت دی۔ اس گھر میں ہر وہ نعمت موجود تھی جس کی ایک عورت خواہش کر سکتی تھی۔ دولت، عزت اور مرتبہ، سب کچھ اس گھر کی دہلیز پر سر جھکائے کھڑا تھا۔ مجھے اس گھر میں آ کر ایسا لگا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں، لیکن اس قدر خوشحالی اور بے پناہ سکون کے باوجود اس گھر میں ایک بہت بڑا اور سلگتا ہوا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ میری ننند زارا تھی، جس کا غرور اور تکبر آسمان کی بلندیوں کو چھوتا تھا۔ زارا بلا شبہ بے پناہ حسن اور خوبصورتی کی مالک تھی۔ اس کے نقوش اور انتہائی دلکش تھے، لیکن اسی حسن اور باپ کی بے تحاشا دولت کے نشے نے اسے مکمل طور پر اندھا اور بے حس کر دیا تھا۔ وہ زمین پر پیر نہیں رکھتی تھی اور گھر کے تمام افراد بشمول ملازمین، رشتہ دار اور محلے والوں کو انتہائی حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ وہ کسی بہت بڑے شاہی خاندان کی شہزادی ہے، اور اس دنیا کا کوئی بھی عام انسان اس کے حسن اور اس کے اعلیٰ معیار کے برابر کھڑا ہونے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا۔ گھر کی خادماؤں پر تو وہ ایسے ظلم کرتی تھی جیسے وہ انسان نہ ہوں۔ ایک بار ایک بوڑھی خادمہ سے چائے کا پیالہ گر گیا تو زارا نے ابلتی ہوئی چائے اس کے ہاتھوں پر گرا دی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ حاجی صاحب زارا کی شادی کے لیے ہر وقت بے حد فکر مند اور پریشان رہتے تھے، کیونکہ اس کی عمر تیزی سے گزرتی جا رہی تھی اور اس کی بدتمیزی کے چرچے دور دور تک پھیل چکے تھے۔ لیکن زارا کا رویہ ہر آنے والے رشتے کے ساتھ انتہائی ہتک امیز اور ذلت امیز ہوتا تھا۔ خاندان کے کئی اچھے پڑھے لکھے اور معزز گھرانوں کے رشتے اس نے محض اس لیے ٹھکرا دیے تھے کیونکہ اسے ان میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ جاتی تھی۔ کبھی وہ کسی کی صورت کا مذاق اڑاتی تو کبھی کسی کے گھر کے رقبے اور ان کی کمائی کو حقیر جانتی۔ ایک بار ایک بہت ہی قابل اور نیک نام ڈاکٹر کا رشتہ آیا، جو اپنی دن رات کی محنت سے ایک اعلیٰ مقام تک پہنچا تھا، لیکن زارا نے سب کے سامنے اسے یہ کہہ کر ذلیل کیا کہ اس کی ساری زندگی کی کمائی سے تو وہ اپنے پیروں کے جوتے بھی نہیں خرید سکتی، اور وہ ایک معمولی تنخواہ دار انسان کے ساتھ اپنی شاندار زندگی کو گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ایک اور موقع پر ایک بہت بڑے تاجر کے بیٹے کا رشتہ آیا،
جو وضع قطع میں قدر سادہ تھا، زارا نے اسے دیکھتے ہی مسترد کر دیا اور انتہائی رعونت سے سر جھٹک کر کہا کہ اسے کوئی ایسا عام جیون ساتھی نہیں چاہیے، بلکہ اسے تو کوئی شہزادہ ہی بیاہ کر لے جائے گا جس کے پاس جدید طرز زندگی کی ہر آسائش موجود ہو، جس کے پاس درجنوں مہنگی گاڑیاں ہوں اور جو دنیا کی ہر قیمتی چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھ دے۔ حاجی صاحب اس کے اس رویے پر خون کے گھونٹ پی کر رہ جاتے اور کئی بار راتوں کو مصلے پر بیٹھ کر زارو قطار روتے کہ ان کی بیٹی کا یہ بیجا غرور اور تکبر اسے کسی نہ کسی دن بہت بڑی اور تاریک کھائی میں نہ گرا دے۔ میں بھی زارا کو اکثر سمجھانے کی بھرپور کوشش کرتی کہ رشتوں کی اصل بنیاد دولت اور ظاہری چمک دمک پر نہیں، بلکہ انسان کے اخلاق، اس کی شرافت اور اس کے کردار پر ہوتی ہے۔ جو انسان دوسروں کو عزت نہیں دیتا وہ کبھی سکون نہیں پاتا۔ لیکن وہ میری باتوں کو ہمیشہ یہ کہہ کر جھٹک دیتی کہ میں ایک درمیانے طبقے کی سوچ رکھنے والی قدامت پسند عورت ہوں اور اس کے اعلیٰ معیار کو کبھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس کی ان تلخ اور زہریلی باتوں پر میں ہمیشہ خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں اس گھر کا سکون برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زارا ہر وقت اپنے آلے میں مگن رہتی اور نت نئے مہنگے لباس اور قیمتی زیورات کی نمائش میں مصروف رہتی۔ اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اس کا تکبر دن بدن ایک لا علاج بیماری کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا یہ حسن اور یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہ جو چاہے گی اسے مل جائے گا، لیکن پھر وہ بھیانک اور خوفناک رات آ گئی جس نے اس گھر کے سارے سکون کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا اور مجھے ایک ایسی ہولناک اور لرزہ خیز حقیقت سے روشناس کرایا جس کا میں نے اپنے بدترین خوابوں میں بھی کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ اس رات موسم بہت سرد اور خشک تھا اور گھر کے سب لوگ گہری نیند کی وادی میں جا چکے تھے۔ باہر تیز اور یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں جو کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھیں۔ عادل بھی دن بھر کی سخت کاروباری مصروفیات کے بعد تھک کر بے خبر سو رہے تھے۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب مجھے اچانک اپنے گلے میں شدید خشکی اور پیاس محسوس ہوئی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے بستر کے پاس رکھے ہوئے برتن میں پانی دیکھا تو وہ مکمل طور پر خالی تھا۔ پیاس اتنی شدید تھی کہ میں نے نیچے جا کر باورچی خانے سے پانی لانے کا حتمی فیصلہ کیا۔ میں نے انتہائی خاموشی سے اپنے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور باہر لمبی راہداری میں آ گئی۔ پورے گھر میں موت کا سا سناٹا اور ہوکا عالم طاری تھا اور صرف دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس پر خوف خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ میں دبے قدموں لکڑی کی سیڑھیاں اتر کر نچلی منزل پر آئی جہاں ہمارا وسیع و عریض باورچی خانے اور اسی راہداری کے بالکل آخر میں زارا کا کمرہ واقع تھا۔ باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے مجھے اچانک زارا کے کمرے کی طرف سے کچھ انتہائی پر اسرار اور ناقابل فہم آوازیں سنائی دیں۔ پہلے تو میں سمجھی کہ شاید یہ میرا کوئی وہم ہے یا زارا نیند کی حالت میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ کر بول رہی ہے، لیکن جب میں نے اپنے قدم وہیں روک لیے اور پوری توجہ سے کان لگا کر سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میرے جسم کا سارا خون جم کر برف کی طرح ٹھنڈا ہو گیا۔
زارا کے کمرے کی کھڑکی تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے رات کی سرد ہوا اندر آ رہی تھی، لیکن جو بات سب سے زیادہ خوفناک اور میرے دل کو دہلا دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس کے کمرے میں کسی اجنبی مرد کے بولنے کی بھاری اور کرخت آواز بھی آ رہی تھی۔ وہ آواز بہت غسیلی اور دھمکی آمیز تھی۔ میرا دماغ صحیح کرنے لگا اور مجھے اپنے پیروں تلے سے اس عالی شان گھر کی مضبوط زمین تیزی سے کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اتنی رات گئے جب پورا گھر سو رہا ہے تو زارا کے کمرے میں کون نامحرم مرد ہو سکتا ہے، اور زارا اتنی بے بسی سے روتے ہوئے کس سے التجائیں کر رہی ہے۔ میرا دل میری پسلیوں کے پنجروں میں اتنی زوروں سے دھڑکنے لگا کہ مجھے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنی ساری ہمت متجمع کی اور زارا کے کمرے کی طرف انتہائی سست روی سے قدم بڑھائے۔ اس کے کمرے کا لکڑی کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے ایک مدھم سی پیلی روشنی باہر راہداری میں آ رہی تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے اس دروازے کی باریک درز کے بالکل قریب ہوئی، اور جب میں نے اپنی سانسیں روک کے اندر کا منظر جھانکا تو میری حیرت آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میرا سانس میرے حلق میں کسی تیز کانٹے کی طرح بری طرح اٹک گیا۔ میری وہ انتہائی مغرور اور متکبر ننند جس نے کبھی کسی انسان کو اپنے برابر نہیں سمجھا تھا، وہ رشتوں کو حقارت سے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی تھی، وہ آج زمین پر ایک اجنبی شخص کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا اور اس کا سارا غرور اور تکبر خاک کا ڈھیر بن چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑا رہی تھی اور مسلسل التجائیں بھی کر رہی تھی کہ خدا کے واسطے مجھے اس طرح برباد مت کرو۔ اگر میرے باپ کو اس بھیانک حقیقت کا علم ہو گیا تو وہ اس شدید صدمے سے اپنی جان دے دیں گے۔ تم جتنا پیسہ مانگو گے میں تمہیں دوں گی، میرے سارے قیمتی زیورات لے لو، میرے نام پر جو جائیداد ہے وہ بھی لے لو، لیکن میری زندگی کو بخش دو۔ وہ شخص جو اس کے سامنے کھڑا تھا وہ انتہائی رعونت اور تکبر سے بھرا ہوا تھا اور اس کی پشت مکمل طور پر میری طرف تھی، جس کی وجہ سے میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے زارا کو انتہائی بے دردی سے پیچھے کی طرف زور سے دھکا دیا اور انتہائی سرد اور ظالمانہ لہجے میں کہا کہ اگر تم نے آج مجھے 10 لاکھ روپے نقد نہ دیے تو میں کل صبح ہی تمہارے باپ کو ہماری اس خفیہ شادی کا سارا ثبوت دے دوں گا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم میرے ساتھ کھیل کھیل کر بچ جاؤ گی؟ آج کہاں گیا تمہارا وہ سارا حسن اور وہ سارا غرور؟ یہ باتیں سن کر میرے دماغ میں ایک زوردار اور قیامت خیز دھماکہ ہوا اور مجھے فوراً یہ ہولناک بات سمجھ آ گئی کہ زارا نے جس خام خیالی شہزادے کی تلاش میں خاندان کے سارے اچھے رشتے ٹھکرائے تھے، اس نے کسی کی جھوٹی دولت اور چمک دمک سے بے وقوف بن کر خاندان والوں کی نظروں سے چھپ کر اس نامعلوم شخص سے خفیہ شادی کر لی تھی، اور اب وہ شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا عذاب بن کر اسے بے دردی سے بلیک میل کر رہا تھا۔ میں اب اس پر اصرار شخص کا چہرہ دیکھنے کے لیے شدت سے بے تاب تھی، جس نے میری اس انتہائی مغرور ننند کو زمین پر لا کر پٹخ دیا تھا اور اس کا سارا تکبر مٹی میں ملا دیا تھا۔
زارا مزید زور سے رونے لگی اور اس نے اس شخص کے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہا کہ میں اتنی بڑی رقم رات کے اس پہر اتنی جلدی کیسے لا سکتی ہوں؟ مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو۔ لیکن اس شخص نے انتہائی غصے سے اس کی بات کاٹی اور زارا کو دوبارہ پیچھے دھکیلتے ہوئے مڑا۔ اس نے زارا سے کہا کہ میرے پاس مزید انتظار کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، اور پھر اس غصے کے عالم میں جیسے ہی اپنا چہرہ دروازے کی طرف موڑا، اس مدہم روشنی میں اس کے چہرے کے خد و خال پوری طرح سے نمایاں ہوئے تو میرے پیروں تلے سے اس گھر کی مضبوط زمین پوری شدت کے ساتھ کھسک گئی۔ میرا دماغ مکمل طور پر معوف ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے ایک انتہائی گہرا اور جان لیوا اندھیرا بھی چھا گیا۔ میں لڑکھڑا کر راہداری کی دیوار کے ساتھ لگ گئی اور میرے منہ سے ایک بے ساختہ اور فلک شگاف چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ میں نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھ اپنے منہ پر سختی سے رکھ لیے تاکہ میری ذرا سی بھی آواز باہر نہ نکل سکے، کیونکہ میری وہ مغرور اور متکبر ننند جس شخص کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ہاتھ جوڑے گڑ گڑا رہی تھی اور جس سے اس نے کسی شہزادے کی طرح دولت کی اندھی ہوس میں مبتلا ہو کر خفیہ شادی کی تھی، وہ شخص کوئی اجنبی، بلیک میلر، کوئی نامعلوم مجرم یا کوئی باہر کا انسان ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا سگا بھائی کا بران تھا۔ میرا وہ نافرمان اور آوارہ بھائی جو کئی سال پہلے جرائم کی تاریک دنیا اور منشیات کے خطرناک لت میں پڑ کر ہمارے گھر سے ہمارے بوڑھے والدین کو خون کے آنسو روتا ہوا چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا تھا، جس نے ہماری خاندانی عزت و آبرو کو خاک میں ملا دیا تھا، جس کی وجہ سے پولیس کئی بار ہمارے گھر آئی تھی اور ہمارے غریب باپ کو محلے والوں کے سامنے ذلیل ہونا پڑا تھا، جس کے صدمے سے میرے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا اور جس کی وجہ سے ہمارے خاندان نے بے پناہ ذلتیں اور رسوائیاں برداشت کی تھیں۔ کامران ایک انتہائی شاطر، مکار اور دھوکے باز انسان تھا جو نقلی اور جعلی دولت کا لبادہ اوڑھ کر کرائے کی مہنگی گاڑیوں اور جھوٹے شان و شوکت کے ذریعے امیر گھرانوں کی بیوقوف لڑکیوں کو اپنے جھوٹے جال میں پھنساتا تھا، اور میری اس انتہائی بے وقوف اور مغرور ننند نے اس کی اسی جھوٹی چمک دمک اور جعلی عمارت کو اس کا خاندانی وقار اور شہزادوں والا رتبہ سمجھ کر اس سے خفیہ تعلق استوار کر لیا، اور بغیر کسی قسم کی تحقیق کے محض دولت کے لالچ میں اس اشتہاری مجرم کے ساتھ اپنی ساری زندگی کا سودا کر لیا تھا۔ آج قدرت کا مکافات عمل اور قدرت کا وہ بے رحم اور اٹل انصاف میرے سامنے پوری طرح عیاں ہو چکا تھا۔ زارا، جس نے ہمیشہ شرافت اور محنت کش انسانوں کو حقارت سے ٹھکرایا تھا، وہ آج ایک مفرور مجرم اور ایک بگوڑے انسان کے قدموں میں بیٹھ کر اپنی عزت اور اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی، اور میرا اپنا سگا بھائی اس گھر کی عزت کو تار تار کرنے کے در پہ تھا۔ اس بھیانک اور لرزہ خیز سچائی نے میرے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور میں اس تاریک راہداری میں کھڑی اس اذیت ناک اور عبرت ناک انجام پر خون کے آنسو رونے لگی۔ جہاں غرور اور تکبر کا سر ہمیشہ کے لیے شرم سے جھک چکا تھا، اور مکافات عمل نے اپنا ایک ایسا خونی کھیل کھیلا تھا کہ آج تکبر اور جرم دونوں ایک ہی کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے
اپنی اپنی تباہی کا ماتم کر رہے تھے۔ میری ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی کوئی سکت باقی نہیں رہی تھی، اور میں وہیں اس بند دروازے کے باہر فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت، اپنی ننند کے بھیانک انجام اور اپنے اس بگوڑے بھائی کے اس ظالمانہ روپ پر آنسو بہانے لگی۔ یہ سارا منظر میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا، کیونکہ ایک طرف میرے سسرال کی وہ عزت تھی جو حاجی صاحب نے ساری زندگی کی ایمانداری سے کمائی تھی، اور دوسری طرف میرے ہی خون کا وہ ناسور تھا جس نے اس عزت کو سرے بازار نیلام کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اگر میں یہ بات حاجی صاحب یا عادل کو بتاتی تو ان کے دل پھٹ جاتے اور وہ زارا کو زندہ نہ چھوڑتے، اور اگر میں خاموش رہتی تو میرا یہ ظالم بھائی اس خاندان کا سارا خون چوس لیتا۔ زارا کی وہ بلند آواز جس سے پورا گھر ڈرتا تھا، آج وہ صرف سسکیوں اور التجاؤں میں بدل چکی تھی، اور اس کا وہ خوابوں کا شہزادہ دراصل ایک انتہائی گھناؤنا لٹیرا ثابت ہوا تھا، جس نے اس کی ساری زندگی کو ایک اندھی اور تاریک کھائی میں دھکیل دیا تھا، اور اب واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا اور قدرت کے اس نظام پر حیران ہونے لگی کہ انسان چاہے کتنا ہی غرور کر لے، ایک دن وہ اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس جاتا ہے، اور پھر اسے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ زارا کا انجام ہر اس شخص کے لیے ایک عبرت تھا جو رشتوں کو دولت اور ظاہری چمک کے ترازو میں تولتا ہے اور شرافت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ آج اس کا سارا حسن اور اس کی ساری انا اسی بھائی کے قدموں میں دم توڑ رہی تھی جسے میں سالوں پہلے مردہ سمجھ چکی تھی، اور آج وہ میرے سامنے ایک عذاب بن کر کھڑا تھا۔ یہ ایک ایسی اندھی رات تھی جس کی کوئی صبح مجھے دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور یہ راز میرے سینے میں ایک سلگتی ہوئی آگ بن کر مجھے اندر ہی اندر بھسم کر رہا تھا کہ میں اب اس تباہی سے اس گھر کو کیسے بچاؤں، اور اپنے سسر کی اس سفید پگڑی کو کیسے داغدار ہونے سے روکوں جو ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں نے دروازہ کھول کر اپنے بھائی کو للکارا تو وہ بے حیا انسان میری بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گا، اور شاید مجھ پر بھی کوئی جھوٹا الزام لگا کر میرا بسا بسایا گھر اجاڑ دے گا۔ میرا دماغ الجھنوں کا شکار تھا کہ میں کس کی طرفداری کروں، اپنے ظالم اور لٹیرے بھائی کی یا اس مغرور ننند کی جس نے کبھی مجھے انسان کا درجہ نہیں دیا تھا۔ لیکن پھر مجھے حاجی صاحب کا وہ شفیق چہرہ یاد آیا جنہوں نے مجھے ہمیشہ بیٹیوں کی طرح پیار دیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس جرم کا حصہ نہیں بنوں گی اور اس بھیانک سچائی کا سامنا کروں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے ہی بھائی کو قانون کے حوالے کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سوال ایک خنجر بن کر میرے دماغ میں اتر رہا تھا، اور میں لاچارگی کی مجسم تصویر بنی اس فرش پر روتی رہی اور اس صبح کا انتظار کرنے لگی جو شاید اس گھر میں ایک ایسا طوفان لے کر آنے والی تھی جس کے بعد کچھ بھی سلامت نہیں رہنا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف ایک انسان کے بے جا غرور اور تکبر کا ہولناک نتیجہ تھا۔